نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر، فاطر مطلب فا تا را، اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے، اسی سے بنا ہے فاطر، پھاڑنے والا۔ یہ لفظ مجید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی پہلے پہل ایجاد کرنے والا، تراش خراش کر اچھی شکل بنانے والا، خوبصورت تخلیق کرنے والا، اس میں سب آ جاتے ہیں، یعنی پھاڑ کر پیدا کرنے والا۔ فاطر نام بھی اللہ تعالیٰ کا۔ الحمدللہ، سب تعریف، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، بولیے الحمدللہ۔ فاطری، پیدا کرنے والا ہے، السماوات، آسمان کا، والارضی، اور زمین کا، جاعلی، بنانے والا ہے، الملائکتی، فرشتوں کا، جاعل بھی کیا ہے، یہ فاعل، ٹھیک ہے، بنانے والا ہے فرشتوں کا، رسولن، رسول یعنی میسنجر، رسول یہاں پر کیا ہے، پیامبر، اردو میں کہتے ہیں اس کو پیامبر، انگلش میں کہتے ہیں میسنجر، ہندی میں کہتے ہیں سندیش واہک، ہے نا، ہاں، بنانے والا ہے فرشتوں کا، رسولن، پیامبر یعنی میسنجر، اولی الاجنحتی، اجنحتن، پروں والے، اولی مطلب والے، اجنحتن پروں کے لیے آتا ہے، نہیں پر، جیم نون ہا، جیم نون ہا، اگر انسان کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو بازو، اور اگر پرندوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو پر، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو بنانے والا ہے فرشتوں کو میسنجر، پیامبر، پروں والے، مثنا، دو دو، و ثلاثہ، تین تین، و رباع، اور چار چار، یزیدو، وہ اضافہ کرتا ہے، فی خلقی، تخلیق میں، ما یشا، جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی فرشتوں کی بات کریں اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے پر، کسی کے دو، کسی کے تین، کسی کے چار، اور کسی کے اس سے بھی زیادہ، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈسکرپشن آتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے، 600 پر تھے، جبریل علیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، یعنی ایک تو پر، اور وہ بھی بالکل ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے پروں میں طاقت بھی ہوتی ہے، پروں کے پر تولیں تو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، فیدر ہلکی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کے پر بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ زمزم کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین میں گڈھا کر دیا تھا جس سے پانی ابل آیا۔ اسی طرح قوم لوط کی بستی کو جبریل علیہ السلام نے پر کے ایک ٹکڑے سے اٹھا کر اوپر سے نیچے پھینک دیا، مطلب ایک کنارے سے اٹھا کر، پر کے کونے سے ایک ہے نا اٹھا کر اوپر سے نیچے پھینک دیا تھا، یعنی اتنی زبردست طاقت بھی ہوتی ہے ان کے پروں میں۔ تو پروں کی تعداد ہر فرشتے کی الگ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیسے ہوں گے، اور ہم اس کو یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ جو ہیں پر جیسے فیری ٹیلز میں دکھاتے ہیں پریوں کے ویسے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، یا ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے ہیں، تو پتہ ہی نہیں کیسے ہیں، بس کوئی اس طرح کی ڈسکرپشن نہیں آتی، لیکن ہاں یاقوت اور موتی اور بہت کچھ اس میں بھی آپ کو میں بتاؤں گی، سیرت میں بھی جب یہ اس کا آئے گا آپ کا اس میں معراج کا واقعہ آئے گا تو انشاءاللہ اس میں بھی بتاؤں گی، بہت کچھ پتا چلے گا اس میں بھی۔ ماں جو یفتحی کھول دے اللہ للناسی لوگوں کے لیے، من رحمتن کوئی رحمت، فلا تو نہیں ہے، ممسکا کوئی بند کرنے والا، مسک ممسکا بند کرنے والا، لہا اسے، وما اور جو یمسک بند کر دے، فلا تو نہیں، مرسلہ کوئی بھیجنے والا، لہو اسے، من بعد ہی اس کے بعد، اور وہ عزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے، یعنی رحمت، اگر اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اور کوئی اگر بند کر دے تو اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی پکارنا چاہیے، اور کس نام سے اور کیسے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو، کہہ کر اس کو پکارنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا فلاں کے لیے دعا کرو اس کی قسمت کھل جائے گی، تو یہ ہوتے ہیں قسمت کھلنے کے معنی
کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. دوسروں کے لیے دعا کرنی بھی چاہیے، کیونکہ جو جتنی دوسروں کے لیے دعا کرے گا فرشتے ساتھ ساتھ میں کہتے ہیں اللہ اسے بھی، اللہ اسے بھی، اللہ اسے بھی. ہم کہتے ہیں اللہ اسے معاف کر دے، تو فرشتے کیا کہتے ہیں اللہ اسے بھی کر دے. ہاں اس طرح ہوتا ہے. اور یہاں پر رحمت جو ہے وہ بارش اور روحانی، مطلب بارش بھی ہے اور اس کی روحانی شکل وہی ہے، الہی بھی ہے، ہدایت کے بھی ہیں. تو رحمت کے یہاں پر دونوں معنی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بارے میں ایک آتا ہے نا، یہ دعا ہے اللہم لا مانی لما اعطیت، پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت معاویہ نے اپنے عامل یعنی گورنر کو مغیرہ کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی حدیث لکھ کر بھیجو جو تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو. حضرت مغیرہ نے اپنے منشی کو بلوایا اور لکھوایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا، اللہم لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع، یعنی اللہ تعالیٰ جو تو دے دے وہ کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جو تو روک لے وہ کوئی دینے والا نہیں ہے. تو یہ میں اس کو بھیجوں گی. میں نے نماز کی آڈیو میں بھی بتائی تھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھا کرتے تھے اس کو، نماز کے بعد کی بھی دعائیں آتی ہیں اس میں بھی پڑھا کرتے تھے. نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، ہے نا، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یعنی یہ دعا اس کے ساتھ ہی ہے یہ، تو نماز کے بعد بھی پڑھتے تھے. تو صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت زید خدری سے روایت ہے کہ یہی کلمات آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر کہے اور اس کلمے سے پہلے فرمایا احق ما قال العبد وکلنا لک عبید، یعنی سچ کہا آپ کے بندے نے، سچ کہا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے انشاءاللہ. یہ ویسے آپ کے اس میں ہوگی، ایاک نستعین میں ہوگی، نماز کے بعد کے اذکار میں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، علیکم جو تم پر ہے، حل کیا، من خالقن کوئی پیدا کرنے والا ہے، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یرزقکم جو رزق دیتا ہو تمہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے، فانا تو کہاں سے، یؤفکون تم پھیرے جاتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت. پھر اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں کہ کوئی اور ہے پیدا کرنے والا، کوئی اور ہے خالق جو تمہیں رزق دے اللہ کے علاوہ؟ کوئی بھی نہیں ہے. اگر اللہ نے رزق روک دیا تو کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں رزق دے دے. وَإِنْ اور اگر یکذبوک وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقط تو در حقیقت کذبت جھٹلائے گئے، رسول کئی رسول، من قبلی کا آپ سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، ترجعون لوٹائے جاتے ہیں، امور سارے کام، سب کام. یعنی کیا اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے تھے. کیا تسلی؟ کہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں آپ پریشان مت ہو، آپ سے پہلے سارے پیغمبر کو جھٹلایا گیا. کوئی تو ایسا ہوگا، دکھایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دن کہ کسی کی نبی کی امت میں تو صرف ایک ہی شخص تھا. سمجھاتے نوح علیہ السلام کتنے سے تھے؟ مٹھی بھر، بس سب سے زیادہ نبی کی امت کے تھے. یا سیکنڈ نمبر پر موسیٰ علیہ السلام. یا ایھا الناس اے لوگو، حکم آ رہے ہیں دیکھو یہاں پر، انا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تو نہیں، تغرنکم ہرگز بھی دھوکے میں ڈالے تمہیں، تغرنکم غرور سے دھوکے میں ڈالے تمہیں، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، ولا اور نہ ہی یغرنکم ہرگز بھی دھوکے میں ڈالے تمہیں، باللہ اللہ کے بارے میں، الغرور بڑا دھوکے باز. بڑا دھوکے باز یہاں پر کس کو کہا گیا ہے؟ شیطان کو. اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی ہمارا ٹی وی وغیرہ ہو سکتا ہے، سیریل ہو سکتا ہے، کوئی پارٹی ہو سکتی ہے، ایسے دوست ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو دھوکے میں ڈال دے. شیطان، ہاں بڑا نام ہے، ورڈ ہے، مصدر دھوکے باز، غرور. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. دنیا کے بارے میں بالکل بھی دھوکے میں مت پڑنا. دنیا بالکل سجا کر دکھائی گئی ہے، خوشنما بنا کر دنیا دکھائی گئی ہے. شیطان ایسا دکھاتا ہے دنیا کو، لیکن جب قیامت آئے گی، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو سارے پردے اٹھ جائیں گے. تب پتہ چلے گا یہ تو دھوکہ تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھی. کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اگزامپل دے کر سمجھایا ہے دنیا کو. کس کی طرح بھی سمجھایا ہے؟
ریگستان میں معراج کیا ہوتا ہے؟ وہ سیراب، پانی کا دھوکا. دنیا بھی ایسی ہے نا. اور کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دیے. تو تم بالکل بھی دھوکے میں مت پڑنا. دنیا تو ہے ہی جیسے دلہن کو ایک دن کے لیے سجا کر دکھایا جاتا ہے نا, کتنا میک اپ چڑھا کر, اصلی میں ہوتی ہے وہ ایسی. تو ایسے ہی دنیا ہے, اس کی حقیقت صرف تھوڑے دن کی سجائی ہوئی ہے یہ, باقی حقیقت قیامت کے نزدیک آ جائے گی سامنے. بے شک ان الشیطان, بے شک شیطان تمہارے لیے عدوٌ دشمن ہے. فاتخذوہ, تو بناؤ اسے عدوٌ دشمن. بے شک یدعو, وہ بلاتا ہے حزبہ, اپنے گروہ کو, لیکونوا, تاکہ وہ ہو جائیں, من اصحاب السعیر, بھڑکتی ہوئی, تاکہ وہ ہو جائیں ساتھی بھڑکتی ہوئی آگ کے. تو شیطان کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن. میں بتا نا بہت محنت کرتا ہے, بہت دشمن ہے, بس عید کو بہت محنت کرتا ہے ہمیں ورگلانے کی, بہت بڑا دشمن ہے ہمارا. تو اس کے ساتھ ہی اور وہ خود ہم پر حملہ کرتے ہیں. اگر دوستوں کے ذریعے بہکائے گا, یا ہمارے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے بہکائے گا, ماں باپ کے ذریعے بھی بہکاتا ہے. یعنی وہ ہر کسی کو ہمارا دشمن بنا ہی دیتا ہے. شیطان کی دشمنی سوچ پر ہوتی ہے. سب سے پہلے وہ سوچ پر حملہ کرتا ہے, پھر دل پر حملہ کرتا ہے, انسان کی سوچ کو بگاڑ دیتا ہے, انسان کے دل کو بگاڑ دیتا ہے, اور پھر پوری خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. الذین, وہ لوگ جنہوں نے کفروا, کفر کیا, لہم, ان کے لیے عذاب, عذاب ہے شدید. والذین, اور وہ لوگ جو آمنوا, ایمان لائے اور عمل کیے نیک, صالحات, نیک, لہم, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے بہت بڑا. یعنی کفر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا عذاب, اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی مغفرت. افمن, تو کیا جو, زینا, خوشنما بنا دیا گیا, لہو, اس کے لیے, سوء, برا, عملی ہی, اس کا عمل, فرآہ, پھر وہ دیکھے اسے, حسناً, خوبصورت, اچھا, فإن اللہ, تو بے شک اللہ, یضل, وہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ یشاء, چاہتا ہے, ویہدی, اور وہ ہدایت دیتا ہے, من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے. فلا, تو نہیں, تذہب, جاتی رہے, نفس کا, آپ کی جان, علیہم, ان پر, حسرات, حسرتیں بنا کر, حسرتیں کر کے, بے شک اللہ, علیم, خوب جاننے والا ہے اسے جو یصنعون, وہ سب کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ہے مطلب کہ دنیا میں برے عمل کو خوشنما بنا کر دکھا دیا جاتا ہے. جو برے عمل ہے نا وہ پیارے, خوبصورت لگتے ہیں, ہے نا. جیسے کہ کتنے میں اگزامپل دیتی ہوں, پارٹیز میں ہمیں بے پردہ ہو کر جانا کتنا خوبصورت لگتا ہے, اور ہم پردے میں جائیں گے تو کتنا آڈ لگ رہے ہیں نا, کتنے دیکھو کتنا آڈ ہیں, اور کتنی کیسی پرانی سوچ ہے ان کی, اس طرح سوچتے ہیں. اور آج کا زمانہ دیکھو کہاں جا رہا ہے. وہ ہمیں خوبصورت لگتا ہے, وہ ہمیں خوبصورت لگتا ہے. شادیوں میں اتنا دکھاوا کرنا, اتنے دہیج دینا, کتنا اچھا لگتا ہے نا ہمیں, کتنا خوبصورت عمل ہے وہ, شیطان نے دکھایا ہے بنا کر, اور کتنا برا ہے. اگر آپ اس کا بیک میں دیکھیں تو کتنا گناہ, دنیا میں بھی نقصان دہ, آخرت میں بھی نقصان دہ, ہے نا. تو شیطان نے دنیا کو خوبصورت کر کے دکھا دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ تو صرف اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے. اس لیے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, آپ اپنی جان کو ہلاک نہ کریں ان کے پیچھے, اپنے آپ کو ان کے پیچھے تباہ نہ کریں. آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا, اچھائی کی طرف بلانا, بار بار بلانا, بس ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں. واللہ, اور اللہ, الذی, وہ جس نے, ارسلہ, بھیجا, ریاح, ہواؤں کو, فتثیرو, پھر وہ اٹھاتی ہیں, سحابن, بادل, فسقناہ, پھر چلاتے ہیں ہم اسے, سکنا, ہانک کر لے جانا, چلانا, پھر ہم چلاتے ہیں اسے, الی بلدن, ایک شہر کی طرف, میتن, مردہ, فاحیینا, پھر زندہ کرتے ہیں ہم بھی, اس کے ساتھ, الارض, زمین کو, بعد موتہا, اس کی موت کے بعد. اسی طرح نشور, اٹھایا جانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟
یعنی کچھ ہاں جو بارش ہوتی ہے، پہلے سب سے اللہ تعالیٰ واٹر سائیکل کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں کہ کس طرح پانی بھاپ بن کے اڑتا ہے، پھر بادل بنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہانک کے ایک مردہ زمین کی طرف لے کر جاتا ہے. ورنہ پانی کیسے جاتا ہے اتنی دور 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 دور؟ کس طرح اللہ تعالیٰ کا مینجمنٹ دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پانی کو اتنی دور دور لے کے جاتا ہے، بادلوں کی شکل میں اسٹیم بنا کر اس کو اڑا دیتا ہے، پھر بادل اور پھر کہیں اور جا کر وہ برس جاتے ہیں. ورنہ اگر ہمارے اوپر چھوڑتا اللہ تعالیٰ، ہم تو راستے ہی بناتے رہ جاتے کہ کیسے پہنچائیں، پائپ بھی بناتے رہ جاتے کیلکولیٹڈ. تو ہے نا. اور کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو بارش کا کام کرتے ہیں، ہے نا. اور تو کچھ لوگ بارش کا کام کرتے ہیں جن کو ہدایت مل جاتی ہے، اور وہ اتنی طاقت پہنچاتے ہیں اسلام کو، اتنی طاقت پہنچاتے ہیں کہ ان کے ذریعے اور لوگوں کے اندر بھی ہمت آ جاتی ہے. امام بغوی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، یا اللہ اسلام کو عزت اور قوت عطا کر عمر بن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے عمر بن خطاب کو ہدایت دے کر اسلام کو عزت اور قوت اور بڑھایا، اور ابو جہل گمراہ رہا. یعنی وہ بھی بارش کا اس طرح سے کام ہوا تھا، کتنی طاقت ملی تھی اسلام کو. اور اعلان نمازیں پڑھنا شروع ہو گئی، وہ سیرت میں آپ سن رہے ہیں سب کچھ. ملا بھی بہت. تو اسی طرح ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بارش بننا ہے، ہمیں آگ نہیں بننا. اس وقت ہم آگ بن رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر آگ برس رہی ہے. بارش بنتے تو بارش برستی، رحمت برستی. ہم نے کیا کرا؟ اللہ نے جو اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنی بڑی کتاب دے رکھی تھی، بس اس کو اتنا پیچھے ڈال دیا کہ اب واپس آنے کے چانس ہی نظر نہیں آ رہے کہیں سے کہ اللہ کیسے واپس آئیں، کیا کریں، ایک بار راضی ہو جائیں. اس لیے اب جس کے پاس جو موقع ہے اس کو لے لیں، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جب اس کو یہ پتا ہو کہ قیامت کل آئے گی، اس کے ہاتھ میں ایک بیج ہوتا ہے، وہ اس کو بھی بو دیتا ہے کہ اس سے مجھے نیکیاں ملے گی. ہو سکتا ہے عذاب آ جائے، لیکن اپنا کوشش تو کر لیں. اس لیے اب جاگ جائیں. من جو کوئی کانا ہے یریدو ارادہ کرتا چاہتا عزت فللہ تو اللہ کے لیے ہے عزت جمیعاً ساری کی ساری. اسی کی طرف یسعدو چڑھتے ہیں، صاد عین دال سعود سے بنائیے. یسعدو چڑھتے ہیں، اور سعد کہتے ہیں بہت مشکل سے اوپر چڑھنا، بلند مقام پر مشقت سے چڑھنا، جیسے پہاڑ پر چڑھتا ہے انسان. ٹھیک ہے. اور اسی کی طرف چڑھتے ہیں کلیمو کلمات طیبو پاکیزہ، وعملو اور عمل صالحو نیک، یرفعو وہ بلند کرتا ہے، والذین اور وہ لوگ جو یمکرونا مکر کرتے ہیں، چالے چلتے ہیں، سیئات بری تو ان کے لیے ہے عذاب شدید. ومکرو اور چال اولئکا ان لوگوں کی وہی یبور تباہ ہو جائے گی، تباہ ہونے والی ہے، یبور تباہ ہو جائے گی. اوپر کلمے کون سے چڑھتے ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلمات کون سے اوپر چڑھتے ہیں. ایک تو ایمان لانا، جیسے کلمہ طیبہ ہو گیا، اور ہمارا عمل صالح، جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر چڑھتے ہیں. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ذکر الہی، جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر ذکر کرتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ وہ اوپر چڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب مسلمان بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر پڑھتا ہے تو ان کلمات کو فرشتہ اپنے پروں سے لے کر آسمان پر چڑھتا ہے. فرشتوں کے جس گروپ کے پاس سے وہ گزرتا ہے، وہ گروپ ان کلمات کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے، یہاں تک کہ رب العالمین کے سامنے یہ کلمات پیش کیے جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ سوچو کہ یہاں سے فرشتہ لے کر گیا، پہلے آسمان پر بھی گیا ہوگا، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، پھر پانچویں پہ، پھر چھٹے پہ، پھر ساتویں پہ، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس. تو جس کے پاس سے وہ گزرا، ہر کسی نے کیا کیا؟ جس نے یہ کلمات کہے تھے اس کے لیے استغفار. کتنی خوبصورت حدیث ہے. ایسی حدیثوں کو پڑھ کے اور خوشی ملتی ہے. اور پھر ایک بات اور یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی قول کو بغیر عمل کے، قول مطلب بات، بغیر عمل کے، اور کسی قول اور عمل کو بغیر نیت کے، اور کسی قول عمل اور نیت کو بغیر مطابقت سنت کے قبول نہیں کرتا. یعنی یہ چاروں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کیا کیا؟ سب سے پہلے قول، پھر عمل، پھر نیت، پھر سنت کے اکارڈنگ.
کتنا بھی اچھا کام کر لو، اگر وہ سنت کے اکارڈنگ نہیں ہے تو اس کی قبولیت نہیں ہے. سنت کے اکارڈنگ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مطابقت رسول، سنت رسول کے اکارڈنگ، سنت کے اکارڈنگ. اور پھر عزت، ہم عزت کے خاطر، ارے کسی نے میری بے عزتی کر دی، اگر میں نے دعوت پہنچا دی کسی نے میری بے عزتی کر دی، تو ہم کیا کرتے ہیں، عزت کو سنبھال کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، شیشے کی طرح، شیشے کے گلاس میں سنبھال کے رکھتے ہیں، تو اس کو سنبھال کر نہ رکھیں، اس کو شیشے کے گلاس کو ٹوٹنے دیں، اپنے آپ کو چور ہونے دیں، اپنے آپ کو ٹوٹنے دیں، مت سنبھالیں عزت کو. اور اپنے آپ کو کس کے آگے سرنڈر کر دیں؟ اللہ کے خاطر. سب کچھ کس پر چھوڑ دیں؟ اللہ کے خاطر. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے خاطر، اللہ کے لیے سرنڈر کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت نہ دی. ٹھیک ہے، آتا ہے نا یہ، تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عاجز تر ہے نگاہیں آئینہ ساز میں. یعنی اس کو بچا کے نہ رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی آپ کو عزت دے گا. یبور جو بنا ہے واو را، ہلاکت کے قریب پہنچنا، آہستہ آہستہ تباہی کی طرف چلتے جانا. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے. امام مالک جب موطا لکھ رہے تھے، یعنی ایک کتاب تھی، بہت محنت کر رہے تھے اس پہ، وہ لکھ رہے تھے 40 سال وہ لکھتے رہے اس میں، اس کتاب میں لکھتے لکھتے 40 سال ہو گئے. کسی نے کہا کہ اور لوگ بھی موطا لکھنے لگے، آپ جو اتنے سالوں سے لکھ رہے ہیں، اور لوگوں نے تو وہ ابھی سے لکھنا شروع کر دیا اور اس کو جلدی بھی کور کر دیا، اب آپ کے کام کی کوئی اہمیت نہیں. تو امام مالک نے اس کا جواب دیا کہ جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا، مجھے تو لوگوں کے لیے کرنا بھی نہیں تھا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ مجھے لوگوں کے لیے نہیں کرنا، مجھے تو اللہ کے خاطر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. من کانا، جو کوئی ہے، یریدو چاہتا، عزت، یہ تو ہوگی نا. واللہ، اور اللہ نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، من تراب، مٹی سے، ثم پھر، من نطفۃ، نطفے سے، پھر جعلکم بنایا تمہیں، ازواجن، جوڑے جوڑے، یعنی مرد اور عورت کے جوڑے. وما، اور نہیں، تحملو اٹھاتی، من انسا، کوئی مادہ فیمیل، ولا، اور نہ ہی، تدعو وہ جنم دیتی، مگر بعلم ہی، اس کے علم میں ہے. کس کے علم میں؟ اللہ کے علم میں. وما، اور نہیں، یعمر، عمر دیا جاتا، من معمرن، کوئی عمر دیا ہوا، یہ کیا ہے؟ مفعول. ولا، اور نہیں، ینقصو، کمی کی جاتی، من اموری ہی، اس کی عمر میں، مگر فی کتابن، کتاب میں ہے. بے شک ان ذالک، بے شک یہ، اللہ، اللہ پر، یسیر، بہت آسان ہے. مطلب پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر پریگننٹ ہوتا ہے، لیڈی کو تو بعد میں پتا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا ہو جاتا ہے، یا کوئی جو ہے اس کو کتنی عمر مل رہی ہے، یا اس کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، یا اس کی عمر میں کمی ہو رہی ہے، ہر بات کا علم کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. ہر بات کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. وما، اور نہیں، یستوی، برابر ہو سکتے، البحرانی، دو سمندر، ہاذا، یہ، عذبن، میٹھا ہے، فراتن، پیاس بجھانے کے لیے، فرات، پیاس بجھانے کے لیے، سائغن، خوشگوار ہے، شرابہ، اس کا پانی، وہذا، اور یہ، ملحن، کھارا ہے، اجاجن، بہت کڑوا، اجاج، من کلی، اور ہر ایک سے، تاکلون، تم کھاتے ہو، لحامن، گوشت، طرین، تر و تازہ، وتستخرجون، اور تم نکال لیتے ہو، ہلیتن، زیور، تلبسونہا، تم پہنتے ہو اسے، وترا، اور آپ دیکھتے ہیں، الفلکا، کشتیوں کو، اس میں، مواخرا، پھاڑنے والی ہیں، مواخر، پھاڑ کر آگے بڑھنا، پھاڑنے والی ہیں، لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے، وَلَعَلَّکُمْ، اور تاکہ تم، تشکرون، شکر ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے. کون سے؟ ہاں، ایک پینے کے لائق ہے اور ایک اتنا کڑوا. سمندر میں چلے جائیں آپ ذرا، کتنا کڑوا ہوتا ہے، چاٹ بھی نہیں سکتے اسے. ہاں، اور لیکن فائدہ دونوں سے ہوتا ہے. بات کیا ہے بتانے والی؟ فائدہ دونوں میں ہے. کیا؟ دونوں میں ہی تر و تازہ گوشت نکل کر آتا ہے، فش ہے نا. اور اسی میں دونوں، چاہے وہ میٹھا ہو یا کڑوا ہو، کھارا ہو، اسی میں سے زیور نکلتے ہیں جسے تم پہنتے ہو. اسی میں کشتیاں چلتی ہیں، چیرتی ہوئی، پھاڑتی ہوئی سمندر کو،
اور وہ تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہیں. دونوں میں فائدے ہیں تمہارے لیے, چاہے وہ کڑوا ہو چاہے وہ میٹھا ہو. یولجو وہ داخل کرتا ہے, اللیلہ رات کو, فی النہاری دن میں, ویولجو اور وہ داخل کرتا ہے النہارا دن کو, فی اللیلی رات میں. پھر سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو, دوبارہ غور کرو اس پر, پھر تکرار. وسخر اور اس نے مسخر کر دیا یعنی کام پر لگا دیا, سورج کو, والقمر اور چاند کو, کلن ہر ایک, یجری چل رہا ہے, لی اجلن ایک وقت تک, مسمن جو مقرر ہے. یعنی یہ سورج, یہ چاند, یہ جتنے بھی پلانٹ ہیں, جتنا بھی جن کا کام ہے, یہ سب ایک مقرر مدت تک ہے, بس ان کا ایک ٹائم ہے, اور وہ کب تک ہے؟ قیامت تک کا ٹائم. ذالکم یہ ہے اللہ, ربکم تمہارا رب, اسی کے لیے ہے الملک بادشاہت, والذین اور وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو, من دونہ اس کے علاوہ, نہیں یملکون وہ مالک ہو سکتے, من قطمرن کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر. یہ چھلکا ہے, قطمیر ہے نا, یہ ورڈ کیا تھا؟ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اپنی قدرت کہ دیکھو, رات دن, سورج چاند ستارے, اتنے سارے پلانٹ, اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں, اتنی ساری چیزیں پلانٹ میں, کائنات میں, ایک مقرر وقت. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا, کتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی, اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ, وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کچھ نہیں بنا سکتے. مطلب کہاں اللہ تعالیٰ اور کہاں وہ, کچھ بھی نہیں ہے ان کا وجود اللہ تعالیٰ کے سامنے, کچھ بھی ملکیت نہیں ہے غیر اللہ کی, کوئی بھی ان کا کوئی بھی وجود نہیں ہے. ان اگر تدعوہم تم پکارو گے انہیں, لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے, دعاءکم تمہاری پکار, اور اگر سمیعوا وہ سن لیں, ما نہیں استجابوا وہ جواب دیں گے, لکم تمہیں, و یوم القیامتی اور قیامت کے دن, یکفرون وہ انکار کریں گے, بشرکیکم تمہاری شرکت کا, تمہارے شرک کا, شرکیکم تمہارے شرک کا, ولا اور نہیں, ینبئوکا کوئی خبر دے سکتا آپ کو, ینبئوکا نبا کوئی خبر دے سکتا آپ کو, مثل خبیر خبر دینے والے کے, یعنی اللہ تعالیٰ کے. ہاں یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر وہ تم سناؤ گے تو ایک تو پہلی بات وہ تمہاری بات سنیں گے نہیں, چلو اگر بھولے بھٹکے سن بھی لیں تو تمہارا جواب نہیں دیں گے. مان لو جیسے بابا وغیرہ ہوتے ہیں, سن تو لیتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں, جواب کا مطلب ہے کچھ کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اور قیامت کے دن تم شرک کرتے تھے, اس بات کا ہر کوئی انکار کر دے گا, چاہے وہ کوئی بابا ہو, چاہے وہ کوئی مٹی کا پتلا ہو, کچھ بھی ہو, وہ ہر کوئی انکار کر دے گا, اور اللہ کے علاوہ کوئی خبر نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, چلیے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.